غبار معاش کے بددوش او گرہاں بودست، ہماری مٹی اس کی کمر پر یا اس کے کندھے پر وزندار ہو رہی ہے، شاید کوئی ہماری غلطی ہوگی نا۔ زمین اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا وزن اٹھائے ہوئے اس کو دشواری محسوس نہیں ہو رہی جی، اور ہماری مٹی کے وزن سے، آدمیوں کی مٹی کی وزن سے جی وہ دشواری محسوس کر رہی ہے، تو ضرور ہم میں کوئی ایسی خرابی ہوگی جی سر۔ داغ لالہ خونی پیالہ می بینم، داغ لالہ خونی پیالہ می بینم کہ این گسستہ نفس صاحب فغاں بودست، لالے کے داغ میں خونی پیالہ دیکھتا ہوں کہ یہ نفس سے کٹا ہوا صاحب فریاد رہا ہے۔ یہ نئی غزل ہے جی سر۔ از نواب برمن قیامت رفت و کس آگاہ نیست، پیش محفل جز بم و زیر و مقام و راہ نیست، فریاد سے مجھ پر قیامت گزر گئی جی، فریاد سے مجھ پر قیامت گزر گئی اور کوئی واقف نہیں، فریاد سے مجھ پر قیامت گزر گئی اور کوئی واقف نہیں ہوا یا واقف نہیں، آگاہ نہیں، واقف نہیں۔ محفل کے سامنے سوائے اوپر نیچے کے کوئی مقام اور راستہ نہیں جی، محفل سے مراد یہاں مسلم امت ہے جی، مسلم امت کے سامنے کوئی مقام ہی نہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، سوئے جی۔ در نہادم عشق و فکر بلند آمیختن، نا تمام جاویدانم کار من چو ماہ نیست، میری بنیاد میں عشق بلند فکر کے ساتھ ملا دیا، میری بنیاد میں عشق بلند فکر کے ساتھ ملا دیا، نہاد میں یا بنیاد میں علامہ پاک اپنے علامہ صاحب اپنے لیے فرما رہا ہے کہ میری مٹی میں عشق ملایا ہوا ہے، وہیں سے ازل سے ہی میری بنیاد میں عشق بلند فکر کے ساتھ ملا دیا، در نہادم عشق با فکر بلند آمیختن، نا تمام جاویدانم کار من چوں ماہ نیست، ہمیشہ نامکمل ہوں، میرا کام چاند کی طرح نہیں ہے، چاند تو مکمل ہو جاتا ہے نا، پہلے دن سے چلا اور 14ویں پر آن کر مکمل ہو گیا، وہ بولتا میں مکمل ہوتا ہی نہیں جی، مکمل کیسے ہو، اور چلنا ہی چلنا، جب مسلسل سفر ہے تو کیسے مکمل ہو، منزل ہے ہی نہیں، مکمل کیسے ہو جی سر۔ روحانی ترقی کا خاتمہ نہیں ہوتا نا نہیں سر، روحانی ترقی تو اور آگے اور آگے کر چلتے ہی چلو۔ لب فروبند از فغاں درساز با درد فراق، لب فروبند از فغاں درساز با درد فراق، خیش تا آہ کشد از جذب خیش عشق تا آہ کشد از جذب خیش آگاہ نیست، فریاد سے ہونٹ بند کر لے، درد فراق سے دوستی کر لے، عشق جب آہ کرتا ہے تو اپنے جذب سے واقف نہیں ہے، عشق اگر آہ کرتا ہے جی، عشق تا آہ کشد، عشق جب تک آہ کرتا ہے، عشق تا آہ کشد از جذب خیش آگاہ نیست، عشق جب تک آہ کرتا ہے اپنی قوت سے واقف نہیں، جذب مینس قوت ہے یہاں۔ شعلہ می باش و خاشا کے بپیش آید بسوز، خاکیارہ در حریم زندگانی راہ نیست، شعلہ بن جا اور جو خاشاک بھی سامنے آئے اس کو جلا دے، خاشاک تنکوں وغیرہ کو بولتے ہیں جی، یہ ساری کائنات عشق کے سامنے خاشاک ہے، عشق کے شعلے کے سامنے یہ جو کچھ بھی موجودات ہے یہ خاشاک ہے، شعلہ بن جا اور جو خاشاک بھی سامنے آئے اس کو جلا دے، کیونکہ خاکیوں کو زندگی کے گھر میں راستہ نہیں ہے، خاکیارہ در حریم زندگانی راہ نیست، کیونکہ خاکیوں کو زندگی کے گھر میں راستہ نہیں ہے، یہ مٹی کے جسم لے کر خدا ان کی بارگاہ میں کوئی نہیں پہنچ سکتا نہیں، خدا کے دربار میں تو روح کے ساتھ جایا جاتا ہے، پاکیزہ جان پاکیزہ روح پاکیزہ قلب جی،
جرہ شاہینی بمرغان سرا صحبت مگیر، خیز و بالو پر کشا پرواز تو کوتاہ نیست۔ تو شکاری شاہین ہے گھریلو مرغ کے پاس مت بیٹھ۔ تو شکاری شاہین ہے گھریلو مرغ کے پاس مت بیٹھ، یعنی جو اللہ کے طالب نہیں ہے ان کے پاس، جو اللہ کے طالب نہیں ہے ان کے پاس مت بیٹھ۔ اٹھ اور بالوں پر کھول، تیری پرواز چھوٹی نہیں ہے۔ در غزل کرم شبتاب است شاعر در شبستان وجود، شاعر جو ہے وجود کے گھر میں، شاعر وجود کے گھر میں وہ شبتاب، جس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ، کرم شبتاب، جگنو جگنو، جی سر اس کو شبتاب بولتے ہیں، جگنو شاعر گرم شبتاب است شاعر در شبستان وجود، وجود کے گھر میں جگنو، شاعر جگنو کی طرح ہے جی، وجود کے گھر میں شاعر جگنو کی معنی، جگنو کے معنی اس میں روشنی ہوتی ہے جی سر۔ در پرو بالش فروغ گاہ ہست و گاہ نیست، اس کے پرو بال میں کبھی چمک ہے اور کبھی نہیں ہے جی، وہ جو جگنو کبھی چمکتا ہے پھر بجھ جاتا ہے پھر چمکتا ہے، اور شاعر کی مثال ایسی ہے۔ در غزل اقبال احوال خدیرہ فاش گفت، اپنی غزل میں اقبال نے خودی کے رازوں کو، خودی کے حال کو کھل کر بتا دیا۔ اقبال نے غزل میں خودی کے احوال کو کھول کر کہا، زاں کہ یہ نو کافر زائن دیر آگاہ نیست، اس لیے کہ یہ نیا کافر دنیا کے قانون یا بت خانے کے قانون سے واقف نہیں ہے جی سر۔ اس پورے جہان کو بت خانہ کہا ہے، پورا جہان ہے ہی بت خانہ، اور اس کو اقبال صاحب کو کافر کہہ دیا انہوں نے جلدی سے۔ وہ تو خود ہی کہہ رہے کہ بابا میں تو کافر ہوں، میں تمہارے قوانین سے، تمہاری بے ایمانیوں کے، فریب کاریوں کے قانون سے، دنیا میں تو سب فریب ہی فریب ہے کیا رکھا کیا؟ صداقت نام کی کوئی چیز تو نہیں ہے نا، نہیں سب فراڈ پر چل رہی جی سر۔ اس لیے کہ یہ نیا کافر دنیا کے قانون سے واقف نہیں ہے۔ اقبال نے غزل میں خودی کے احوال کو کھول کر کہا۔ یہ غزل بھی ختم ہے، یہ نئی غزل ہے، ہاں یہ نئی غزل ہے۔ شراب میں کدے من نہ یادگار جم است، فشردہ جگر من بشیشہ عجم است۔ میری شراب، میرے شراب خانے کی شراب جم کی یادگار نہیں ہے، جمشید بادشاہ، میرے شراب خانے کی شراب جمشید کی یادگار نہیں ہے، میرا جگر عجم کے شیشے میں پگھل گیا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ میرا جگر عجم کے شیشے میں پگھل گیا، پگھل گیا۔ کہاں کا عجم، کہاں کا شیشہ، کہاں کی شراب؟ مسلمان امت کی بات ہے، ہاں درد نے میرے جگر کو پگھلا دیا، مسلم امت کے درد نے، مسلم امت کے درد نے میرے جگر کو پگھلا دیا جی۔ شاہ کو بڑا درد تو ہے اس کے پاس، اور صحیح چموج می تپت آدم ب جستجو وجود، آدم جستجو وجود میں موج کی طرح تڑپ رہا ہے، اپنے آپ کو آدم کا ہے، آدم جستجو وجود میں ہاں سر موج کی طرح تڑپ رہا ہے۔ ہنوز تاب کمر درمیانہ عدم است، لیکن اب تک کمر تک عدم کے درمیان ہے، مکمل طور پر آزاد نہیں ہے، اپنی بات کر رہا ہے، مکمل عناصر کی قید سے آزاد نہیں ہے نا، آدھا آزاد ہوا ہوں، سمجھنے کی بات ہے جی سر۔ جو موج می تپت آدم بجستجوئے وجود، ہنوز تاب کمر درمیانہ عدم است، آدم جستجوئے وجود میں موج کی طرح تڑپ رہا ہے، لیکن
اب تک کمر تک قدم کے درمیان ہے پھنسا ہوا ہے. بیا کے مثل خلیلی تلسم تلسم در شکنم کہ جس تو ہرچ دری دیر دیدم شنم است. آگ کے خلیل کی طرح اس جادو کو توڑ دیں. آگ کے خلیل کی طرح اس جادو کو توڑ دیں کہ جو کچھ بھی تیرے سوا میں نے اس جہان میں دیکھا ہے وہ بت ہے. جو کچھ بھی تیرے سوا میں نے اس جہان میں دیکھا ہے وہ بت ہے. اگر بسینہ کائنات در نہ روی نگاہ را تماشا گزاشتن ستم است. بڑی خطرناک بات کر رہا ہے. اگر اس کائنات کے سینے کے اندر داخل نہ ہو جائے نگاہ کو تماشے کے لیے چھوڑنا ستم ہے. یعنی ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ایسے آنکھ کھول کر. جی سر. تم جب پہاڑ کو دیکھو پہاڑ میں لال ہے. ہاں سر. تو تمہاری نگاہ اس لال تک پہنچ. یہ کہنا چاہ رہا ہے. میں بھی تمثیل میں ہی بات کر رہا ہوں. جی 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 جی. وہ بھی پردہ ڈال کر بات کر رہا ہے, میں بھی تمثیل میں بات کر رہا ہوں. تم پہاڑ کو دیکھ رہا ہو, پہاڑ کے جگر میں لال ہے نا, تمہاری نگاہ وہاں لال تک پہنچ جانی چاہیے. اور اگر ایسی نہیں ہے تو یہ بڑا ظلم ہے آنکھ کو چھوڑنا. سمجھنے کے لائق شعر ہے, بڑا قیمتی شعر ہے. جی. اگر بسینہ این کائنات در نہ روی, اگر اس کائنات کے سینے کے اندر نہ داخل ہو جائے. جی. اگر اس کائنات کے سینے کے اندر داخل نہ ہو جائے. کیا چیز؟ نظر. ہم جو آنکھ کھولتے ہیں تو یہ دیوار روک لیتی ہے ہماری نظر کو, غلط ہے. 14 طبق میں سے کوئی چیز بھی نہیں روک سکے, پھر سمجھو نظر صحیح کام کرے. اگر وہ سینہ کائنات در نہ روی, اگر اس کائنات کے سینے کے اندر نہیں چلی جائے, داخل نہ ہو جائے. نگارہ بتماشا گزاشتن ستم است. نگاہ کو تماشے کے لیے چھوڑنا ستم ہے. جی جی سر. غلط خرامی ماں نیز لذت دارت, خوشم کی منزل ماں دور و راہ خم بخم است. میرا غلط چلنا اب تک لذت رکھتا ہے. جی. میں خوش ہوں کہ میری منزل دور اور راہ پیچ در پیچ ہے. جی سر. تغافلے کے مرا رخصت تماشا دار. تغافل است کے تغافل است و بعض التفات دم بدم است. غفلت نے جو مجھے تماشے کی رخصت دی وہ غفلت تو ہے لیکن وہ دم بدم کی مہربانی ہے. جی. غفلت نے جو مجھے تماشے کی رخصت دی وہ غفلت تو ہے لیکن وہ دم بدم کی مہربانی سے ہے. جی سر. مرا اگرچہ ببت خانہ پرورش دادم چکید از لب من آنچ در دل حرم است. بالکل ذاتی قسم کی بات کر رہا ہے علامہ صاحب. جی سر. مجھے اگرچہ بت خانے میں پرورش کیا ہے. جی. مجھے اگرچہ بت خانے میں پرورش کیا ہے, یعنی میری پرورش اگرچہ بت خانے میں کی گئی ہے, یوں سمجھو یہ تو سارا جہان ہی بت خانہ ہے, لیکن میرے ہونٹوں سے وہ ٹپک رہا ہے جو کعبے کے دل میں ہے. وہ مرا اگرچہ بت خانہ پرورش دادن, اگرچہ مجھے بت خانے میں پرورش کیا ہے. چکید از لب من آنچ در دل حرم است, میرے ہونٹوں سے وہ ٹپک رہا ہے جو کعبۃ اللہ کے دل میں ہے. بسم اللہ سر. یہ نئی غزل ہے ان کی. ہاں سر. لالہ صحرایم از طرف خیابان نم برید در ہوائے دشت کوثر و بیابان نم برید.
میں جنگل کا لالا ہوں، کیاری میں سے لے جاؤ مجھے، میدان پہاڑ اور جنگل کی ہوا میں لے جاؤ۔ میں جنگل کا لالا ہوں، کیاری میں سے لے جاؤ مجھے، میدان پہاڑ اور جنگل کی ہوا میں لے جاؤ۔ روبہی آموختم از خویش دور افتادم، چارہ پردازاں بآغوش نیستانم برید۔ لومڑی کے کام سیکھ لیے، اپنے آپ سے دور پڑا ہوا ہوں، اے میرے علاج کرنے والوں مجھے نیستان کے آغوش میں لے جاؤ۔ اب لومڑی کے کام سیکھ لیے تو ہم پر چوٹ ماری ہے۔ جی سر۔ وہ تو خود لومڑی نہیں تھا، جی بات سمجھنے کی ہے نا۔ ہاں سر۔ تو خود کو کہہ رہا ہے بیچارہ، جی سر۔ چوٹ ہم پر ماری ہے، خود کو کہہ ہم کو رہا ہے، ہاں۔ لومڑی خود کو کہہ رہا ہے، اس کو سمجھا ہم کو رہا ہے۔ بابا یہ لومڑی کے کام مسلمان قوموں نے سیکھ لیے، جی سر۔ وہ تو شیر ہیں اللہ کے، سردار محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت اللہ کی شیر ہے، ان کو اللہ کا شیر بننا چاہیے۔ جی سر۔ انہوں نے کیسے لومڑی کے کام سیکھ لیے؟ ابھی سمجھ میں آئی؟ جی سر۔ اور اپنے کو بیچ میں خواہ انوالو کر لیا اس نے۔ سمجھانے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ جی۔ روبہی آموختم از خویش دور افتادم، لومڑی کے کام سیکھ لیے، اپنے آپ سے دور پڑا مسلم امت۔ ہاں سر۔ چارہ پردازاں بآغوش نیستانم برید، اے میرے علاج کرنے والوں مجھ کو جنگل کے آغوش میں لے جاؤ۔ نیستان وہ خاص جنگل ہے بانسریوں کا۔ جی سر۔ درمیانے سینہ حرف داشتم گم کر دیں، میرے سینے میں کوئی حرف تھا اس کو میں نے گم کر دیا۔ حرف سے مراد یہاں دل ہے، وہ دل جس میں اللہ رہتا ہے، جی۔ وہ دل جو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے زندہ ہو گیا ہے، کہاں ہے مسلمان قوموں کے پاس؟ ان کے سینے سے دل گم ہو گیا، وہ اپنی خود کو تو خواہ انوالو کر رہا ہے غریب، جی ہم کو سمجھانے ہم کو سمجھانے کے لیے۔ ہاں؟ درمیانے سینہ حرف داشتم گم کر دیں، میرے سینے میں ایک حرف تھا، حرف سے مراد یہاں دل ہے۔ مسلمان امتوں میں وہ دل نہیں رہا نا، نہیں دل زندہ کہاں ہے؟ نہیں۔ گرچہ پیرم پیش ملا دبستانم برید، اگرچہ میں بڈھا ہو گیا ہوں لیکن ملا کے پاس لے جاؤ، شاید وہ نئے سرے سے سبق پڑھا دے۔ چوٹ ماری ہے۔ ہاں۔ ساز خاموشم نوائے دیگرے دارم ہنوز، آنکھ کے بازم پردہ گردانت پے آنم برید۔ خاموش ساز ہوں لیکن دوسری آواز رکھتا ہوں، وہ جو دوبارہ پردے کو لوٹا لے، جی۔ وہ جو دوبارہ پردے کو لوٹا لے اس کے پیچھے ہوں، یعنی مسلم اقوام کے عروج کا زمانہ پھر آ جائے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ مقصد یہ بن رہا ہے، جی سر۔ یعنی دوبارہ لوٹا لے۔ ہاں۔ دوبارہ کیسے لوٹا لے؟ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ مسلم اقوام کے عروج کا زمانہ دوبارہ لوٹ آئے۔ دوبارہ لوٹ آئے۔ سارا درد ہی درد ہے یار، کیا بات کرتا ہے۔ ہاں سر۔ خاموش ساز ہوں لیکن دوسری آواز رکھتا ہوں، اللہ جانے دوسری کون سی ہے، وہ یہ ہے، نیچے کھل رہا ہے، دوسری آواز رکھتا ہوں، وہ کون سی ہے؟ وہ جو دوبارہ پردے کو لوٹا لے اس کے پیچھے ہوں، وہ اس آواز کے پیچھے ہوں، اس جو دوبارہ پردے کو لوٹا لے۔ مقصد یہ بن رہا ہے یعنی مسلم اقوام کے عروج کا زمانہ پھر آ جائے، اس زمانے کو واپس لوٹانا چاہتا ہوں، مسلم اقوام کے عروج کے زمانے کو واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ کچھ ہے ہی نہیں امت کے درد کے سوا اس کے دل میں صحیح۔ در شب من آفتاب آنکھون داغ بس است، این چراغ زیر فانوس از شبستانم برید۔ ہماری رات میں وہ پرانا داغ رکھنے والا آفتاب کافی ہے۔ یہ فانوس کے نیچے رکھے ہوئے چراغ، یہ فانوس کے نیچے رکھے ہوئے چراغ ہمارے گھر سے لے جاؤ۔ جی سر۔ من کے رمز شہریاری با غلامہ گفتم، بندے تقصیر وارم پیش سلطانم برید۔ میں نے شہریاری کے رازوں کو غلاموں پر واضح کر دیا، میں نے شہریاری یعنی بادشاہی کے راز غلاموں کو بتائے۔ بندے تقصیر وارم پیش سلطانم برید، میں قصوروار بندہ ہوں،
اور مجھے بادشاہ کے سامنے لے جاؤ. بادشاہ سے مراد یہاں یہ بادشاہ نہیں ہے، سمجھو بات کو. جی سر. بادشاہ سے مراد اللہ ہے. جی سر. اور یہاں غلامی سے مراد یہ غلامی بھی نہیں ہے. جی سر. من کے رمز شہریاری، میں نے بادشاہ بننے کا راز با غلامہ گفتم، غلاموں کو بتائے ہیں. میں نے بڑے بڑے راز کھولے ہیں اللہ رسول کے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جی سر. میں نے شہریاری یعنی بادشاہی کے راز غلاموں پر کھولے ہیں، بتائے ہیں. بندے تقصیر وارم، قصوروار بندہ ہوں، مجھے بادشاہ کے سامنے لے جاؤ. پیش سلطانم بری، مجھے بادشاہ کے سامنے لے جاؤ. بسم اللہ سر. سخن تازہ زدم کس و سخن وا نہ رسید، جلوہ خون گشت و نگاہ بد تماشا نہ رسید. میں نے تازہ بات کی لیکن کسی نے بھی اس کو نہیں سمجھا. ہاں سر. میں نے تازہ بات کی لیکن کسی نے بھی اس کو نہیں سمجھا. جلوہ خون گشت و نگاہ بد تماشا نہ رسید. یہاں جلوے سے مراد اس کی اپنی ہے. میرا جلوے کا خون ہو گیا لیکن کسی کی نظر بھی اس تک نہ پہنچ سکی. میرے جلوے کا خون ہو گیا لیکن کسی کی نظر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی. سنگ میں باش درین کار گئے شیشہ گزر، وائے سنگے کے سنم گشت و بمینا نہ رسید. پتھر بن جا، اس قدر سختی اختیار کر، جی سر. ایسا مضبوط عزم رکھ. یوں سمجھو جی سر. پتھر بن جانے سے مراد یہ نہیں کہ یہ پتھر بن جا. عزم مضبوط رکھ، سالڈ عزم رکھ، انٹل عزم اور ارادہ ہونا چاہیے تیرا. سنگ میں باشو دری کار گئے شیشہ گزر، پتھر بن جا اور شیشے کے کارخانے سے گزر، یعنی سب کو توڑ پھوڑ دے. غیر اللہ کو توڑنا ہے نا، سارے کے سارے ہی بت ہے نا غیر اللہ جو ہے. جی سر. جی سر. سنگ میں باشو دری کار گئے شیشہ گزر، وائے سنگے کے سنم گشت و بمینا نہ رسید. افسوس اس پتھر پر جو سنم بن گیا. پتھر کو تراش کر بت بنا لیتے ہیں نا. افسوس اس پتھر پر جو بت بن گیا اور شراب کی سرائی تک نہیں پہنچا. شراب کی سرائی کو توڑ دینا چاہیے تھا. وائے سنگے کے سنم گشت و بمینا نہ رسید. کنرات در شکنو باز بتامیر خرام، ہر کے در ورتے لا مان بلا نہ رسید. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جو کچھ بھی پرانا ہے اس کو توڑ دے، یعنی نئی تعمیر کے لیے چل. جو بھی لا کے گرداب میں رہ گیا وہ اللہ تک نہیں پہنچا. جی. سمجھنے کی کوشش کر. کنرا در شکنو باز بتامیر خرام، ہر کے در ورتے لا مان بلا نہ رسید. جو کچھ بھی پرانا ہے اس کو توڑ دے اور نئی تعمیر کے لیے چل. سب اندرونی معاملہ ہے، اندر سے تمام خیالات نکال دو. یہ ظاہری بات ہی نہیں ہے نا، یہ تو اندر کی بات ہے. جو کچھ بھی پرانا ہے اس کو توڑ دے اور نئی تعمیر کے لیے چل. جو بھی لا کے گرداب میں رہ گیا، فنا ہو جانے والی چیزوں میں رہ گیا. جی. یہ ساری چیزیں فنا ہو جانے والی چیزیں. یہ لا کا گرداب ہے، سب چیزیں اس میں فنا ہو رہی ہیں، ڈوب رہی ہیں آہستہ آہستہ. آج 2 لاکھ آدمی مرے، 10 لاکھ مرے، 20 لاکھ مرے. وضاحت کرنی پڑتی ہے مجھ کو، نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئی. بالکل. یہ تو لا کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہم سب. آج 20 لاکھ آدمی مرے، 10 لاکھ 50 یہ مر رہے ہیں نا روزانہ. لا کے گرداب میں غرق ہو رہے ہیں نا. ہاں سر. جو بھی لا کے گرداب میں رہ گیا، جو بھی یہاں دنیا کے معاملات میں رہ گیا، وہ اللہ تک نہیں پہنچا. جی. وہ اللہ تک نہیں پہنچا. جو دنیا کی محبت میں پھنس گیا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا. مقصد یہ ہے جو بھی دنیا کی محبت میں پھنس کر رہ گیا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ تو لا کا گرداب ہے، سب کو ڈبو دے گا دنیا. ہر کے در ورتا الا مان بیلا نہ رسید. اے خوش آنچ جوئے تنک مایا کے از ذوق خودی، در دل خاک فرو رفت و بدریا نہ رسید. مبارک ہے وہ چھوٹے پانی والی نہر جو خودی کے ذوق سے خاک کے سینے میں چلے گئی. خاک کے سینے میں تو چلی گئی لیکن اس نے دریا کے سامنے سلینڈر ہونا قبول نہیں کیا. اپنے آپ کو دریا کے سامنے جھکانا
قبول نہیں کیا. خاک میں مل گئے تو مل جائے، لیکن خود ہی تو بحال رہی نا اس کی، کسی کا سہارا نہیں لیا اس نے. علامہ صاحب کا کوئی اور شعر بھی ہے اردو کا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا گر غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا گر غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. تو وہ چھوٹی نہر اس نے ریت کے میں اپنا جذب ہونا قبول کر لیا، ریت میں فنا ہو جانا قبول کر لیا، لیکن اپنے سے بڑی طاقت کے سامنے اس نے جھکنا، وہاں خود ہی ٹوٹتی ہے نا اس کی. جی سر. وہ اس کا پھر شمار دریا میں ہاں وہ تو اس کا نام ہی ختم ہو گیا نا، جی وہ ہے ہی نہیں، دریا میں فنا ہو گئی وہ ختم. تو دریائی دریا نہر کہاں ہے پھر وہ؟ مبارک ہے وہ چھوٹے پانی والی نہر جو خودی کے ذوق میں خاک کے سینے میں تو چلی گئی، لیکن دریا کے سامنے اس نے سلنڈر نہیں کیا. از کلیم سبق آموز کے دانائے فرنگ جگرے بہر شگافی دو بس سینہ نہ رسید. حضرت موسیٰ سے سبق سیکھو کہ انگریزوں کے داناؤں نے سمندر کا سینہ تو چیر دیا لیکن سینہ تک نہیں پہنچ سکے. کوئی تور سینہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. از کلیم سبق آموز کے دانائے فرنگ، حضرت موسیٰ والا طریقہ اختیار کرو نا بھائی. جی سر. حضرت موسیٰ کا طریقہ اختیار کرو، اس کو تو کوئی سینہ پر اللہ پاک کی تجلی حضرت موسیٰ کو ہوئی تھی نا. یہ وہی بات کی، از کلیم سبق آموز کہ دانائے فرنگ انگریز داناؤں نے جگرے بہر شگافی سمندر کا سینہ تو چیر دیا، وہ بس سینہ نہ رسید لیکن سینہ تک نہیں پہنچے. سینہ سے مراد وہ کوئی طور کی تجلی تک، یعنی اللہ تک نہیں پہنچے. نہیں سر. حضرت موسیٰ تو اللہ تک پہنچے نا، اور انگریز اللہ تک نہیں پہنچے. انگریزوں نے سمندر کا سینہ تو چیر دیا لیکن اللہ تک نہیں پہنچے، اور حضرت موسیٰ اللہ تک پہنچے. اس لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے سبق سیکھو، وہی راستہ اختیار کرو. مقصد یہ ہے انگریزوں کا راستہ اختیار مت کرو. موسیٰ کلیم اللہ کا راستہ اختیار کرو کہ اس کے اینڈ میں کوئی اللہ کا دیدار تو ہو یار. جی سر. عشق انداز تپیدن ز دل ماں آموخت، عشق نے تڑپنے کے انداز میرے دل سے سیکھے، شرر ماس کے برجست پروانہ رسید. وہ میرا ہی شرر ہے جو اڑا اور پروانے تک پہنچ گیا، یعنی پروانہ بن گیا. وہ میرا ہی شرر ہے جو اڑا اور پروانہ بن گیا. پروانہ تو عشق ہے نا. شعر میں صاحب نے اپنے آپ کو شمع کہا ہے، یعنی عشق ہم پر عاشق ہے. یہ دیکھو بڑی چکردار بات کرتا ہے. جی سر. میں نے عشق سے تڑپنے کے انداز سیکھے، یہ نہیں بول رہا وہ. عشق انداز تپیدن دل ماں آموخت، عشق نے تڑپنے کے آداب یا انداز میرے سے سیکھے. اس کا مقام ہو شاہ کا. یہ نہیں بول رہا کہ میں نے عشق سے سیکھے ہیں تڑپنے کے انداز. عشق نے تڑپنے کے انداز مجھ سے سیکھے، میرے دل سے سیکھے ہیں. دل کو اتنی بڑی آفت تو ہے نا. عشق انداز تپیدن ز دل ماں آموخت، عشق نے تڑپنے کے انداز میرے دل سے سیکھے ہیں. شرر ماس کے برجست و پروانہ رسید، وہ میرا ہی شرر ہے جو اڑا اور پروانے تک پہنچ گیا، یعنی پروانہ بن گیا. میرا ہی نکلا ہوا چھوٹی سی چنگاری ہے جو پروانہ بن گئی ہے، یعنی شمع سے ہی نکل کر پروانہ بن گیا. یہ نکتہ ہے اس میں. شمع سے ہی نکلا، جی وہ اسی نے پھر پروانے کا روپ دھار لیا. اس نے پروانے کا روپ دھار لیا، پھر شمع پر قربان ہو گیا. جی سر. چکردار بات کرتا ہے یار. پروانہ تو عشق ہے نا. جی سر. ہاں سر. پروانہ عشق ہے. وہ عشق کہاں سے نکلا؟ شمع سے. یہ نکتہ کہہ رہا ہے. اس میں صاحب کسی کے شعر میں صاحب نے اپنے آپ کو شمع کہا ہے، یعنی عشق ہم پر عاشق ہے. عشق ہم پر عاشق ہے.
اس سے بھی بڑا مقام ہے شاہ کا. جی سر. جی سر. عاشقاں نیست کے لب گرم فغانے دارد. نئی غزل ہے. جی. عاشقاں نیست کے لب گرم فغانے دارد، عاشقان آست کے برکف دو جہانے دارد. وہ عاشق نہیں ہے جو لب پر گرم فریاد رکھتا ہو، عاشق وہ ہے جو ہتھیلی پر دونوں جہان رکھتا ہے. عاشق وہ عاشق نہیں ہے جو لب پر گرم فریاد رکھتا ہو، عاشق وہ ہے جو ہتھیلی پر دونوں جہان رکھتا ہے. جی. عاشقاں نفس کے تعمیر کنت عالم خیش، در نہ سازت بجہانے کے کرانے دارد. عاشق وہ ہے جو اپنا جہان تعمیر کرے. جی. عاشق وہ ہے جو اپنا جہان تعمیر کرے. ایسا جہان نہیں بناتا جو انتہا رکھتا ہو. جی. عاشق نفس کے تعمیر کنت عالم خیش، عاشق وہی ہے جو اپنا جہان خود تعمیر کرے. در نہ سازت و جہانے کے کرانے جہان، وہ ایسے جہان سے دوستی نہیں رکھتا کہ جو جہان انتہا رکھتا ہو. مقصد یہ ہوا کہ بے حد و انتہا، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، عاشق ایسا عالم اپنے لیے بناتا ہے. دل بیدار نہ دادند و دانائے فرنگ، این قدر ہست کے چشمے نگرانے دارد. انگریز داناؤں کو دل بیدار نہیں دیا. اللہ پاک نے انگریز داناؤں کو، دانا تو بہت ہے انگریزوں میں بھی، انگریز داناؤں کو